روشنی اور تاریخی کی آخری جنگ یہ آنے والے وقت کی بات کرتی ہے، ایک ایسا دور جب نگہبانوں کی زنجیریں دوبارہ کانپ اٹھیں گی۔ تقریباً 2000 سال تک یہ کتاب غائب رہی۔ ویران خانقاہوں میں اس کے بارے میں سرگوشیاں کی جاتی رہیں۔ جب زمین ابھی کچی تھی اور آسمان اتنے قریب تھے کہ ان کی سرگوشیاں بھی سنی جا سکتی تھی۔ اسی دنیا میں پراسرار مخلوق نیچے آئی، وہ مخلوق جو نہ خدا تھی نہ انسان بلکہ نگہبان، اور وہ اپنے پیچھے اپنی اولاد نیفیلیم جو قامت مخلوق چھوڑ گئے، جن کے بھیانک سائے ہر ثقافت کے قدیم ترین خوف کو اجاگر کرتے ہیں۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ دی فوربڈن کرونیکلز اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بات کریں گے بک آف اینوک پر، کتاب ہنوک یا کتاب ادریس پر، طوفان نوح سے پہلے کی باز گشت اور ممنوعہ پیش گوئیوں پر۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی جنہیں ہمیں بھول جانا ہوتا ہے۔ کتاب ہنوک یا کتاب ادریس دوسری قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ تقریباً 2000 سال تک یہ کتاب غائب رہی۔ ویران خانقاہوں میں اس کے بارے میں سرگوشیاں کی جاتی رہیں۔ ابتدائی کلیسا کے آباء نے اشارتاً اس کا اندیا دیا، اور جو ریبائز ہیں انہوں نے خاموشی سے اسے مسترد کر دیا، جو شاید اس کے صفحات کی طاقت سے ڈرتے تھے۔ پھر ایک دن ایتھوپیا کے دور دراز پہاڑی علاقے میں یہ گمشدہ کتاب دوبارہ سامنے آ گئی۔ انسانیت کے بالکل آغاز سے بولنے والی ایک آواز جو افسانوی رنگ اور انتباہ کی گونج دونوں کو ساتھ لیے ہوئے تھی۔ ایک ایسی دنیا کا تصور کیجئے جو تاریخ سے بھی پہلے کی تھی۔ کوئی بادشاہ نہیں، کوئی مندر نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی کلیسا نہیں۔ جب زمین ابھی کچی تھی اور آسمان اتنے قریب تھے کہ ان کی سرگوشیاں بھی سنی جا سکتی تھی۔ کتاب ہنوک ہمیں بتاتی ہے کہ اسی دنیا میں پراسرار مخلوق نیچے آئی، آسمان سے نیچے اتری، وہ مخلوق جو نہ خدا تھی نہ انسان بلکہ نگہبان، اور وہ اپنے پیچھے اپنی اولاد نیفیلیم جو قامت مخلوق چھوڑ گئے، جن کے بھیانک سائے ہر ثقافت کے قدیم ترین خوف کو اجاگر کرتے ہیں۔ لیکن کتاب ہنوک حقیقت میں کیا ہے؟ اسے کس نے لکھا اور اسے صدیوں تک کیوں دفن رکھا گیا، بھلا دیا گیا؟ اس کتاب کا نام بائبل کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک راز سے لیا گیا ہے۔ ہنوک نوح کے پردادا تھے۔ صحیفے اس کے بارے میں بہت کم بات کرتے ہیں، صرف ایک پریشان کن جملہ کہ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور وہ نہ رہا، کیونکہ خدا نے اسے لے لیا۔ یعنی کوئی موت نہیں، کوئی تدفین نہیں، بس غائب ہو گئے۔ اور اس مقدس خاموشی سے ایک وسیع افسانہ پروان چڑھا۔ 3 اور پہلی صدی قبل مسیح کے درمیان یہودی صوفی خود کو ہنوک تصور کرتے ہوئے آسمان کے سفر کے بارے میں لکھنے لگے، ایک ولی کے طور پر نہیں بلکہ ایک گواہ کے طور پر، ایک ایسے شخص کے طور پر جسے ایسے وسیع راز دکھائے گئے جو فانی آنکھوں کے لیے ممنوع تھے۔ کائنات کی ساخت، فرشتوں کی درجہ بندی، تخلیق سے تباہی کے مدار کا سفر، یہ سب کچھ دکھایا گیا۔ ان تحریروں کے ٹکڑے جو 1947 تک بحرہ مردار کے توماروں میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے ایک حیران کن سچائی کو ظاہر کر دیا۔ یہ کوئی معمولی غیر مستند مذہبی تحریریں نہیں تھیں، یہ زمین پر اپوکلپٹک ادب کے قدیم ترین ٹکڑوں میں سے ایک تھے، جو آسمان، بغاوت اور الہی انصاف کے خیالات کو تشکیل دے رہے تھے۔ بک آف ریولیشنز مکاشفے کی کتاب کے لکھے جانے سے بھی بہت پہلے کے
ہنوک کے ویژن میں طوفان سے پہلے کی دنیا پاکیزگی سے بہت دور تھی. آسمان والے خود نیچے تکتے تھے. ان کی نگاہوں میں خوبصورتی اور خواہشات کی ہوس تھی. بالآخر 200 فرشتے نگہبان کوہ ہرمون پر اترتے ہیں. انسانوں میں سے بیویاں چنتے ہیں اور ان سے ہونے والے اپنے بچوں کو کچھ ممنوعہ راز سکھانے کا عہد کرتے ہیں. وہ الہی راز جو انسانوں کے لیے ممنوع ہیں. وہ دھات کاری اور جنگ، تعویذ، جادوئی فنون اور ستاروں کے علم سکھاتے ہیں. اس اختلاط سے نفیلیم پیدا ہوتے ہیں، بے حد طاقتور اور خوفناک بھوک والی مخلوق. وہ زمین کی پیداوار کو نگل جاتے ہیں اور پھر اس کے لوگوں کو بھی، یہاں تک کہ یہ تشدد تخلیق کو دہشت سے غرق کر دیتا ہے. کتاب ہنوک کہتی ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے زمین پر پھیلی ہوئی اس بدعنوانی کو دیکھا اور اپنی دنیا کے لیے اشکبار ہوا. اس نے نگہبانوں کو تاریکی میں قید کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا جب تک کہ آخری فیصلہ نہ ہو جائے، اور ان کی اولاد کے داغ کو مٹانے کے لیے ایک سیلاب بھیجا. یہ ایک ایسی کہانی ہے جو انسانیت کی بے چینی جتنی قدیم ہے. ایک ایسا علم ہے جو بیک وقت تحفہ اور آزمائش دونوں ہے. ایک انتباہ کہ روشن خیالی بے قابو ہو جائے تو تباہی کے سوا اور کچھ نہیں بچتا. لیکن ایسی کہانی کو یادداشت اور تاریخ سے مٹانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابتدائی عیسائیت میں ہنوک کی کتاب بڑے پیمانے پر پڑھی جاتی تھی، یہاں تک کہ یہودا کا خط بھی اس کا حوالہ دیتا ہے. دیکھو، خداوند اپنے 10,000 مقدس لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے. پھر بھی جیسے جیسے الہیات بدلی، اس کتاب کی حدود کو دھندلا دینے والی کہانیاں ایک مسئلہ بن گئیں. اس نے آسمان اور زمین، فرشتہ اور انسان کے درمیان کی حد کو دھندلا دیا. اس نے الہی مشینری، ستاروں کے نقشوں اور خفیہ فیصلوں کے مداروں کو بیان کیا جنہیں کلیسا کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. ریبائز کو یہ کتاب کافرانہ اور گستاخانہ لگتی تھی. بشپس کے لیے یہ خطرناک قیاس آرائی تھی. 4 صدی تک اسے ممنوع قرار دے دیا گیا. صرف دور دراز ایتھوپیا میں ہی کتاب ہنوک زندہ رہی. یورپ کے بھول جانے کے بعد بھی ایتھوپیا میں اسے گیز کی قدیم زبان میں مقدس صحیفے کے طور پر عزت دی گئی. کہانی کے مرکز میں ایک ممنوع خیال ہے کہ الہی علم چوری کیا جا سکتا ہے، کہ آسمان کے نظام کو فانی عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، کہ کائنات کی اصل ساخت، اس کے ستارے، موسم، روحیں، ان سب کو سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ کہ ان نمونوں میں انجام کی آخرت کی کہانی کے راز پنہاں ہے. بعد کے صوفیوں کے لیے اخنوک پہلا ماہر فلکیات، پہلا پادری، خفیہ حکمت کا پہلا کاتب بن گیا. قبالہ میں اسے میٹاٹرون کے نام سے پکارا جانے لگا، جو الہی تخت کے ساتھ منسلک فرشتہ ہے، انسان یا متناہی اور لامتناہی کے درمیان ایک پراسرار پل. ایسے پلوں کا تصور مذہبی حکام کے لیے خوفناک تھا. اخنوک کی تعلیم کا اقرار کرنا صحیفے سے ماورا بہی کا اقرار تھا. ایک ایسا دروازہ جسے کھلا چھوڑنا اس کے بہت خطرناک نتائج ہو سکتے تھے. پھر بھی پابندی کے باوجود اخنوک کا اثر تقریباً ہر مذہب میں سرایت کر گیا. یہودیت میں اس کی تصویر کشی دانیال کی کتاب اور بعد کی تصوف کو تشکیل دیتی رہی. نگہبان جو پاتال میں قید رد کردہ فرشتے ہیں، the fallen angels، یہ یہودیت کی بات ہوئی. جبکہ عیسائیت میں ان کائناتی جنگوں کی بازگشت مکاشفہ یعنی کہ بک آف ریولیشنز میں گونجتی ہیں، روشنی اور تاریخی کی آخری جنگ. اور اسلام میں اگرچہ اخنوک کی کتاب کا براہ راست ربط نہیں ہے، کچھ نے اخنوک میں حضرت ادریس کی کہانی دیکھی، ایک نبی جنہیں آسمان پر اٹھایا گیا اور حکمت کا استاد بنا دیا گیا. صوفیوں کے درمیان فرشتوں کا زوال ایک علامت بن گیا. عقل اور تسلیم، علم اور عاجزی کے درمیان ایک کشمکش. صدیوں کے دوران اخنوک ایک آئینہ بن گیا جو ہر نسل کی امیدوں اور خوف کو الہی علم کی حدود کا آئینہ دار تھا. کتاب کی سب سے خوفناک میراث اس کی پیشگوئی میں ہے. یہ آنے والے وقت کی بات کرتی ہے، ایک ایسا دور جب نگہبانوں کی زنجیریں دوبارہ کانپ اٹھیں گی، جب نفیلیم کا خون
بنی نوع انسان میں بیدار ہوگا، جب جھوٹے بادشاہ اٹھیں گے اور علم حکمت کی حدود سے تجاوز کر جائے گا۔ قرون وسطیٰ کے قارئین کے لیے یہ بدعت تھی، لیکن شاید دور جدید کے کئی قارئین اس سے عجیب سی آشنائی محسوس کریں۔ آج کچھ لوگ اخنوق کے تصورات کو ہماری جنونیت سے جوڑتے ہیں۔ جینیاتی انجینئرنگ، جینیٹک انجینئرنگ، مصنوعی ذہانت، AI، خلائی تحقیق، ہر ایک اپنے طریقے سے قدیم انتباہ کی بازگشت سناتا ہے کہ انسانیت کی پہچان ایک دن اس کی گرفت سے تجاوز کر جائے گی۔ اس طرح وہ کتاب جو رب کردہ فرشتوں کی کہانی کے طور پر شروع ہوئی تھی، ایک لازوال استعارہ بن جاتی ہے، ایک پیشگوئی تباہی کی نہیں بلکہ انتخاب کی، وہ امتحان جو تہذیبوں میں دہرایا جاتا ہے، احترام اور تکبر کے درمیان ایک نامعلوم حد۔ جو لوگ آج اخنوق کی کتاب پڑھتے ہیں وہ ایک غیر معمولی احساس بیان کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک قدیم متن کو پڑھنا نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کوئی قدیم تحریر نہیں پڑھ رہے بلکہ کسی طویل عرصے سے گمشدہ تہذیب کی کہانی سن رہے ہیں، جسے خود بھی اپنی کہانی کا ادراک نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا کی سرگوشی کرتی ہے جہاں سائنس، جادو اور ایمان ایک ساتھ بہتے ہیں، جہاں آسمان خود اخلاقی نظام کا ایک زندہ نقشہ تھا، جو یہ سوال کرتا ہے کہ تم کتنا سچ جاننے کی ہمت رکھتے ہو۔ شاید یہی اصل وجہ تھی کہ اسے ممنوع قرار دیا گیا تھا، کیونکہ ہر نسل کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے علم کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس کے پروں کے زور پر آسمان کی، کائنات کی بلندیوں تک اٹھنا ہے، یا نگہبانوں کی طرح پاتال کی گہرائیوں میں گر کر پناہ ہو جانا ہے۔ ہمارے اپنے وقت میں علماء نئے نقطہ نظر سے اخنوق کا دوبارہ جائزہ لیتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ اس کی ابتدا قمران کے فرقوں سے کرتے ہیں۔ مورخین یونانی اور عیسائی دونوں فکر پر اس کے اثر و رسوخ کا نقشہ بتاتے ہیں، اور فلم ساز، ناول نگار اور خواب دیکھنے والے بار بار اس کی اپوکلپٹک خوبصورتی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ کتاب کی بقا تقریباً ایسے لگتا ہے جیسے قصدن محسوس ہوتی ہے، گویا متن خود اب آج کے دور میں واپس لوٹنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہم بھی الگوریدم اور مشینوں کے ساتھ آسمانوں کو کھول رہے ہیں، اخنوق اس نے ایک بار ایسی مخلوق کے بارے میں خبردار کیا تھا جنہوں نے بنی نوع انسان کو ممنوعہ فنون سکھائے تھے۔ آج ہم مشینوں کو سوچنا سکھاتے ہیں۔ شاید آئینہ ایک بار پھر پلٹ رہا ہے۔ آخر میں اخنوق کی کتاب صرف فرشتوں اور جنات کی کہانی نہیں ہے، یہ علم و آگاہی کے خطرات کو آشکار کرتی ہے۔ وہی روشنی جو رہنمائی دیتی ہے وہ آپ کی آنکھیں چدھیا بھی دیتی ہے، آپ کو اندھا بھی کر سکتی ہے۔ وہی جو اٹھاتی ہے وہ جلا بھی سکتی ہے۔ اخنوق الہی کے ساتھ چلا اور اسے لے جایا گیا۔ شاید یہی سب سے سچا راز ہے، یہ نہیں کہ اس نے کیا دیکھا بلکہ وہ کیا بن گیا۔ ایک ایسا انسان جو علم کی بدولت انسان سے زیادہ کچھ اور شکل اختیار کر گیا، ایمان اور تجسس کے درمیان ابدی تناؤ کی علامت۔ کتاب باقی ہے، جزوی طور پر افسانہ اور جزوی طور پر انتباہ، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچائی کبھی نہیں کھوتی، صرف چھپی ہوتی ہے، ان لوگوں کا انتظار کرتی ہے جو اس فہم اور بہادری کے حامل ہوں جو اسے تلاش کرنے کے لیے درکار ہے، لازم ہے۔ وہ مل جائیں تو کتاب خود کو ان پر آشکار کر دیتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ کتاب افسانوں پر مشتمل ہے، حقیقت پر مشتمل ہے، ایک گمشدہ تہذیب کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتی ہے، یا واقعی میں ہمیں وارن کرتی ہے کہ اپنے علم کو اگر تم نے صحیح طرح سے استعمال نہ کیا تو شاید تم بھی کل پاتال میں قید کر دیے جاؤ؟ مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔